انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارت میں جاری ورلڈ کپ کے دوران پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلے گئے اہم میچ میں ڈی آر ایس سسٹم کی غلطی تسلیم کر لی۔ چنئی میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے شکست دی تھی۔ ایک موقع پر پاکستان کو جیت کے لیے 1 وکٹ اور جنوبی افریقہ کو 8 رنز درکار تھے۔ ایسے میں حارث رؤف کی ایک گیند جنوبی افریقی بیٹر تبریز شمسی کے ہیڈ پر لگی تو پاکستان کی جانب سے LBW کی زوردار اپیل کی گئی، تاہم امپائر کی جانب سے کوئی جواب نہ دیا گیا، جس پر پاکستان نے ریویو لیا۔ ریویو میں دیکھا گیا کہ گیند وکٹوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن اس کا آدھے سے زیادہ حصہ باہر ہے، جس کے باعث قوانین کے تحت امپائر کو فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے تھرڈ امپائر نے تبریز شمسی کو ناٹ آؤٹ قرار دیا، جس پر ہربھجن سنگھ نے بھی ICC پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بری امپائرنگ اور قوانین پاکستان کی شکست کی وجہ بنے۔ ICC کو یہ قانون تبدیل کرنا چاہیے۔ اگر گیند پر سٹیمپ لگ رہی ہے تو بھلے آن فیلڈ امپائر نے آؤٹ کیا ہو یا ناٹ آؤٹ، اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور وہ آؤٹ قرار دیا جانا چاہیے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلے گئے میچ کے دوران ایک اور فیصلہ بھی سوشل میڈیا پر بحث کی وجہ بنا، جس پر ICC کو وضاحت بھی دینا پڑی۔ جنوبی افریقہ کی اننگز کے 19ویں اوور میں اسامہ میر کی ایک گیند پر پروٹیز بلے باز وینڈر ڈوسن کے ہیڈ پر لگی۔ اسامہ میر کی جانب سے زوردار اپیل کی گئی، جس پر امپائر پال ریفل نے انہیں آؤٹ قرار دیا۔ پروٹیز بیٹر کی جانب سے امپائر کے فیصلے کے خلاف ریویو لیا گیا اور جب ٹی وی پر DRS ٹیکنالوجی کے ذریعے گیند کو دکھایا گیا تو اسامہ میر کی گیند کو پہلے وکٹوں سے بہت باہر جاتے دکھایا گیا، لیکن کچھ ہی لمحے بعد ایک اور ٹی وی ری پلے دکھایا گیا جس پر گیند وکٹوں کو چھو رہی ہے۔ یہ معاملہ آنے کے بعد ICC کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ICC کو معاملے کی وضاحت بھی دینا پڑی۔ ICC کی جانب سے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے بتایا گیا کہ پہلے دکھائے گئے DRS ری پلے میں غلطی تھی، جبکہ دوسرا DRS ری پلے درست تھا، اس لیے وینڈر ڈوسن کو 21 رنز پر آؤٹ قرار دیا گیا کیونکہ اسامہ میر کی گیند سیدھی وکٹوں کو چھو رہی تھی۔